اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بغیر انسان کی کامیابی ناممکن ہے۔ دیکھیں، ایمان باللہ کو تو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایمان باللہ ہے کیا چیز۔ بات بات پہ ہم قسمیں کھا لیں، پیمان کہتے ہیں نا، پھر کلمے بھی بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ اب کل ہی کی خبر ہے، ثوابی میں ایک جرگہ تھا، تو ایک زمین کا کوئی تنازعہ تھا، تو اس میں جرگے میں 9 لوگ مارے گئے۔ جرگے میں 5 ایک کے، اور اس طرح 9 تھے یا 7 تھے، جو بھی تھے، کل کی خبر ہے ثوابی میں۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان باللہ کے بغیر انسان کی کامیابی جو ہے ناممکن ہے۔ سورہ عصر میں مضمون دیکھ لیں کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اللہ پر ایمان لیا ہے، الا الذین آمنوا، اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ تو دیکھیں، ایمان باللہ کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایمان باللہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر یقین کر لیں، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں کہ میں کیا ہوں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے ظاہر کا، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اگر اس دھوکے سے اگر آپ نہ نکلے تو ایمان باللہ مشکل ہے۔ سب سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہوگا، آپ کو اپنی حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ اور ہم میں تو ایک بہت قیمتی روح موجود ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں سے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، نہ ہم ان پر غور و خوض کرتے ہیں، نہ چیلنج کرتے ہیں، نہ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، بس کسی نے کہہ دیا، ہاں سن لیا، بس چلو بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی بات ہے نا، غور ہی نہیں کرتے، مزید تحقیق ہی نہیں کرتے۔ اب یہ روح جو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، اس کی ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی۔ ہمارا تو ظاہر پر ایمان ہے، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں یہ ہوں، اور ہمارے مسائل تو آپ دیکھ لیں سارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر کی سوچ میں ہم جان دے دیتے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ تعلیم حاصل ہو گئی، کاروبار ہو گیا، نوکری ہو گئی، اور ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ یہ میں مراحل بتا رہا ہوں آپ کو۔ بچے ہو گئے، پھر میاں بیوی کا پھڈا شروع ہو جاتا ہے آپس میں، ہر ایک کے پاس اپنی ایگو ہے نا، تو بس اسی میں پھر وہ بچے بڑے ہو گئے، اس کی شادیاں ہو گئی، پھر جناب مر گئے۔ اس کے علاوہ کوئی زندگی ہے ہماری؟ بتائیے مجھے، کسی اور چیز کے لیے ہم جی رہے؟ یہی بس رونا دھونا ہے دنیا کا، کوئی اور رونا دھونا، کوئی اور پریشانی ہے ہمیں؟ کرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی اگر ہمیں سمجھائے بھی تب بھی ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ یار بس دابا لگ گیا ہی سڑے پھر گیا، مجھے خود کہتے ہیں لوگ، تمہاری ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے نا، ایک ہی بات ہے، نہ کوئی قصے، نہ کہانیاں، نہ کوئی جوش خطابت، نہ ادھر و نہ، تو وہ بات۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر اپنے کل جو آپ کے ساتھ، آج بھی آپ کے ساتھ ہوگا، یہ نہ بھولیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو دنیا میں آپ سکون کا سانس لے سکیں گے۔ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ مجھے خوشی مل جائے گی، اللہ کو بھلا کے میں خوش رہوں گا، میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو مطلب آپ کی تو نقصان تو شروع ہو گیا، اللہ کو آپ نے اللہ کا احساس ہی نہیں کیا، اپنا احساس نہیں کیا، تو
تو نتیجتاً اللہ کو بھی آپ بھلائے رکھیں گے. یہ بات نوٹ کرنے ایک جملہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا آپ اللہ کو یاد ہی نہیں کر سکتے. تسبیح آپ پھیریں گے تو بس تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. یہی در زبان اللہ اللہ در دل گوہر. ہمارے کافی وزیر اعظم ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا، اور آپ دیکھتے ہیں ان کا دل دماغ غصے سے، تعصب سے، اور وہ ایک انگارے چھوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے. سب سے زیادہ پریشان وزیر اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ NRO نہیں دیں گے. اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ آج کے جو وزیر اعظم ہے، میں ویسے ہی دیکھیں یہ شخصیات پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن میں مثال کے طور پہ کہ آپ پھر خوش نہیں رہ سکتے دنیا میں بھی، ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ کو اپنے آپ کو بھلا کے، یہ اصل میں قرآن میں یہ بات ہے لیکن تھوڑی سی اپوزٹ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اللہ خیال تو دیکھیں، پہلے تو آپ خیال کریں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے. کل ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، BBC میں سائنس کا مضمون ہے، اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی موجود ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ زیر بحث تھا، وہ سائنسی باتیں ہوتی ہیں ان کی، لیکن وہ یہ کہے کہ بھئی صرف ذہین مخلوق جو ہے صرف انسان ہے، اس جیسی عقل والی کوئی مخلوق نہیں ہے اس کائنات میں. وہ تو سوچتے رہتے ہیں، وہ یعنی انہوں نے پیغامات بھی بھجوائے اپنی زبان میں، کوئی پیغامات یونیورس کے لیے نا، لیکن اس سے جواب نہیں آ رہا. پھر وہ سوچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی ذہین مخلوق نہیں ہے جو ہماری طرح عقل رکھتی ہو. ایلینز جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے. میں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو آیت ہے وہ بتا رہا تھا کہ اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے. یعنی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے اہمیت دے دی ہے. جملہ مختصر ہے، اس کو ہم نے کیا دی ہے؟ اہمیت دے دی. تو یہ وجہ ہے کہ آپ دھوکے میں آ گئے، ظاہر کے دھوکے میں. ظاہر کو آپ نے اصل سمجھ لیا ہے، اور ظاہر ہی آپ کی نظر میں سب کچھ ہے. اللہ کا بڑا کرم. سنتے ہیں کبھی نوکری لگی ہوئی ہے، کاروبار چل رہا ہے، بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر، 2 بچیاں میری ڈاکٹر بن گئی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ انتہائی رذیل سوچ ہے یہ. دنیا کی کیا سوچ ہوگی؟ دنیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے لعنتی ہے. اللہ کی یاد کو تو ہم نے بھلا دی ہے، تو آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. دراصل جو اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہ جملہ نوٹ کر لیں. اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جاتی ہے، پھر وہ شخص پریشان ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا کسی بھی ذریعے سے، تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے. یہ تو آپ تھوڑی سی سوچیں گے، تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے، غور کریں گے تھوڑا کہ نا. سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی یاد میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ، سکون جو ہے اللہ کی یاد میں ہے، لیکن وہ تسبیح والی یاد نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں.
ہم تو دھوکے میں، یعنی اتنے بڑے بڑے دھوکے لگ گئے ہیں، ہمیں بیان ہی نہیں کرتا کوئی کہ بھئی یہ یاد نہیں ہے، یہ تسبیح والی. کوئی پریشان ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے تسبیحات پڑھا کرو اور یہ کیا کرو اور نماز شروع کر دو. عام طور پہ یہی مشورے دیتے ہیں نا ڈاکٹر، یہ جو ہوتے ہیں MBBS. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم